یہ مولاناؤں کے پاس حرام حرام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک مینٹیلیٹی ہے. اور جو مطلب کہ یہ بسنت یا یہ اس بالخصوص میں بسنت میلے کی بات کروں، جب ہم حرام کہتے ہیں یار کیا ہر بات میں تم اسلام کو بیچ میں لے آتے ہو، اسلام کی بات کرتے ہو، کوئی مطلب کہ اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جب دیکھو یہ حرام کر دیا، یار یہ حرام کیسے ہو جاتا ہے، یہ ناجائز کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا تفریح کرنا بھی ناجائز ہے، تفریح کرنا بھی حرام ہے؟ ان کو بس یہی آتا ہے. اب یہ جو مطلب جو لوگوں کی جو مینٹلٹی ہے نا، اس کا مطلب کہ کیا ہم جواب دیں گے مفتی صاحب؟ اور دوسرا یہ مجھے ارشاد فرمائیے کہ یہ عام آدمی جو یہ مطلب کہتا ہے کہ یار مطلب ہر چیز میں کیا ہے مطلب کہ آپ مولوی اعداد بیچ میں آ جاتے ہو، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے باقاعدہ ایک جیسے کہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک بہت ہی مطلب لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، لوگوں کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے کہ یہ منچلے نوجوان ایون کہ جو لڑکیاں ہیں یہ اور سب مل جل کے کوئی مطلب ایسا ہلا گلا قسم کا کریں اور پھر اس کو ایک لبرل کمیونٹی، ہم دنیا میں اسلام کے ماننے والے لیکن ہم لبرل ہیں اور دنیا بھر کے مختلف مندوبین جس کو کہتے ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، مغربی ممالک کے جو مفکرین جیس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا کر باقاعدہ دکھایا جائے گا دیکھو ہم کتنے آزاد خیال نیشن ہیں. یہ بھی ایک ہمارے طبقہ ہے جو ہمیں آزاد خیال نیشن ثابت کرنے کا، جن کو ایک بھوت سوار ہے. ان کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے کہ یار مطلب ہم اس کو سمجھائیں تو صحیح نا، پولائٹلی سمجھائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ یار آپ جو یہ بات کر رہے ہو، اگر آپ کلمہ گو ہو، آپ مسلمان ہو، آپ قرآن پر ایمان لاتے ہو، آپ نبی پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو میری اس بات کو سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ دنیا کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ اصلاً کوئی قانون ہے ہی نہیں. یعنی جو لوگ برائیوں میں بھی مبتلا ہیں یا دوسرے غیر اسلامی ممالک ہیں، کچھ قوانین تو انہوں نے بھی بنائے ہوتے ہیں نا. آخر ٹریفک کے قوانین کیوں ہیں؟ یعنی کیوں ہے کہ آپ اشارے ریڈ لائٹ کے اوپر، ریڈ سگنل کے اوپر آپ رک جائیں اور گرین سگنل کے اوپر آپ چلنا شروع کر دیں؟ آخر یہ کیوں قوانین بنائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی ایک جو ہے وہ کیو جوائن کریں، ایک لائن کے اندر لگیں اور اپنے طریقے کے مطابق چلیں؟ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ دو بنیادوں کے اوپر جو ہے نا سارے قوانین ہوتے ہیں، اور وہ اسلام کے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ 100 قوانین میں سے صرف ایک قانون ہے. اس ایک قانون کے اوپر پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. وہ ہے نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. یہ ہے وہ قانون کہ جس کے اوپر پوری دنیا کے جملہ قوانین بنتے ہیں. اسی کے اوپر جناب صدر سے لے کر نیچے تک، اسی کے اوپر جناب خارجہ اور داخلہ جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے سر انجام دیے جاتے ہیں. جب دنیا کے اندر ہر ملک اور ہر تہذیب اپنے قوانین بناتی ہے تو کیا اسلام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام کے بھی اپنے قوانین ہونے چاہیے اور اسلام ان قوانین کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرے اور ان کی رہنمائی کرے؟ ہمارے دین نے جو ہمیں قوانین دیے ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں. ہم اس کو دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. ایک تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا کے احکام ہیں، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام ہیں، یہ ہمارے قرآن کے احکام ہیں، یہ ہمارے دین اور ہماری شریعت کے احکام ہیں. مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. اب اس کے مقابلے کے اندر ساری دنیا کے غیر مسلم مل جائے یا ساری دنیا کے لبرل مل جائے یا ساری دنیا کے روشن خیال یا آزاد خیال کہلانے والے مل جائے، اگر ان تمام لوگوں کے مقابلے میں مسلمان کے سامنے صرف اتنی بات آ جائے کہ اس کا خدا اسے یہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اب یہ حرف آخر ہے، اب وہ کسی کی بات نہیں مانے گا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بالفرض اب اس کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنے سے ہٹ کر اب اسے عقلی اعتبار سے دیکھا جائے گا. عقلی اعتبار سے دیکھنے پر تو شاید کوئی عقل پسند اور روشن خیال جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. عقلی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اب یہ جس بسنت کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں، اب اگر قرآن پاک اور دین کے اعتبار سے بات کریں تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے دین نے ہمیں فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ہمارے دین نے ہمیں فرمایا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہمارے دین نے فرمایا کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. ہمارے دین نے فرمایا کہ کسی دوسری جان کو قتل نہ کرو. ہمارے دین نے فرمایا کہ دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو. ہمارے دین نے ہمیں فرمایا کہ تمہارے اوپر دوسرے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے خانہ کعبہ حرام ہے، جیسے یوم عرفہ حرام ہے، اور جیسے تمہارے اوپر جو ہے وہ مقدس وادی یعنی حرم کی حدود جو ہے وہ حرمت والی ہے. تو یہ تو ہے ہمارا دینی پوائنٹ آف ویو. اب اس دائرے کے اندر یعنی دین کے احکام کے اندر اب خواہ وہ بسنت آتی ہے، خواہ وہ پتنگ بازی آتی ہے، یا وہ کوئی دوسرا تہوار آتا ہے جیسے وہ ویلنٹائن ڈے تھا یا اس طرح کی دوسری چیزیں، ہم پابند ہیں کہ ہم اپنے دین کی روشنی کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں گے. اس سے ہٹ کر اگر دوسری چیز کو دیکھا جائے کہ عقلی اعتبار سے یعنی ایک عقل مند آدمی اگر اس کو دیکھتا ہے
ہماری پتنگ بازیوں میں، ہماری بسنتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگر تو عقل اس کی اجازت دیتی ہے کہ بسنت جو ہے، بسنت جیسی بھی منائی جا رہی ہے وہ درست ہے، اگر عقل اجازت دیتی ہے تو پھر ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی عقل ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بچے چھتوں سے گر جائیں۔ یہ سمجھ نہیں آتا یہ کون سی عقل ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں، ماؤں کے بچے ان سے بچھڑ جائیں۔ یہ کون سی عقل ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ دوسرے کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے؟ یہ کون سی عقل ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی کی پسلیاں ٹوٹے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹے، کسی کی ٹانگ ٹوٹے، کسی کا بازو ٹوٹے، کسی کے فریکچر ہو جائے، کوئی اپنے جان سے جائے، کوئی اپنی عقل سے جائے، کوئی اپنے دماغ سے جائے، کسی کے سر میں چوٹ آئے؟ یہ کون سی عقل ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ دوسروں کے اس موقع کے اوپر اپنی ہلڑ بازی کے ذریعے، اپنی موسیقی کے ذریعے، اپنے شور شرابے کے ذریعے، اپنی فائرنگ کے ذریعے، اپنے جو ہے وہ رقص و سرود کے ذریعے، اپنی اس بے حیائی کے ذریعے جو ہے وہ پورے شہر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا جائے، ان کی نیندیں اڑا دی جائیں، ان کے بوڑھوں کو ستایا جائے، ان کے مریضوں کو پریشان کیا جائے، ان کے بچوں کو تنگ کر دیا جائے، ان کے بچوں کو سونے نہ دیا جائے؟ اگر عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے تو پھر جو ہے پھر اس کے بعد کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، کہ پھر دین جو ہے اس کو تو سائیڈ میں کر دیا، اور عقل اگر ان باتوں کی اجازت دیتی ہے، قتل و غارت گری کرنے کی، جانیں مارنے کی، مال لٹانے کی، تباہ و برباد کرنے کی، بجلی تباہ کرنے کی، اور جو ہے بجلی کے محکموں کو تباہ کر دینے کی، اگر عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے تو پھر اس عقل کو سلام ہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔